وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لکھتے ہیں جی، جو عمارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور گنبد وغیرہ ہے، اس کو سب لوگ دربار سمجھتے ہیں۔ یہ کس نے اور کیوں بنایا، اس کا مقصد، اور اس کو دیکھ کر ہمارے برصغیر والے بھائی پیروں وغیرہ کے دربار بناتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دربار نہیں صحیح تو وہ کیسے صحیح ہے۔ اچھا جی، ہم محترم بھائی اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے قریب اس طرح چار دیواری کرنا اور بڑا سا گنبد ٹائپ بنا دینا، جس کو لوگ آج دربار سمجھ رہے ہیں، بھائی اس میں کئی وجہ ہیں۔ ایک تو وہ واقعہ کمزور آتا ہے نا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کو نکالنے کے لیے سرنگ بنا رہے تھے، وہ نورالدین سلطان نورالدین زنگی والا واقعہ، وہ تو ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے قریب آج بھی لوگ جاتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے اپنی جولیاں اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اور پھر بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اہل توحید کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو روکتے رہتے ہیں۔ تو اگر بھائی وہاں پر چار دیواری نہ کی جاتی، اس طرح کا معاملہ نہ کیا جاتا، تو لوگ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر وہ میلے لگا دیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا کام قبروں کے اوپر جو کرنا ہے اس سے ویسے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ کہا تھا نا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، تو بھائی یہ والا سلسلہ وہاں کھڑا ہو جانا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودیہ والوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو انہوں نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ کیا ہے، اور انہوں نے کوئی دین اسلام یا کوئی سنت سمجھ کے یہ کام نہیں کیا۔ جی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس طرح دیا جاتا ہے۔ باقی آج کل جو ہیں وہ جناب لوگ اپنے انہوں نے پیر بنائے ہوئے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی پکی قبریں بنا کے اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اور دلیلیں دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی، تو بھائی ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔